اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم من آیتن کوئی آیت او ننسہا یا بھلا دیتے ہیں نأتی تو بھیج دیتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے او مثلہا یا اس کے برابر علم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قادر ہے۔ علم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ملک السماوات سلطنت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ رب العزت کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو ان تسألوا کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما سئلا جیسا کہ سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلْ اور جو کوئی تبدیل کرے گا الکفر کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے فقد پس بے شک ضل بہکا وہ سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی یہ 3 آیات ہیں۔ اوپر کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے راعنا کو چھوڑنے کا اور انظرنا لفظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کو منسوخ کر دینا، کسی آیت کو منسوخ کر دینا یا اس کے حکم کو منسوخ کر دینا، مکمل آیت ہو یا اس کا کوئی جز ہو، یا کسی آیت کو بالکل بھلا دینا، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حکم یا اسی کے برابر حکم جس کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ وہ بھیجنے پہ قادر ہے۔ اس آیت میں ناسخ اور منسوخ کا حکم اور ناسخ اور منسوخ کی بات کی گئی ہے۔ نسخ کہتے ہیں مٹا دینے کو، محو کر دینے کو، تبدیل کر دینے کو، اور ننسہا جو ہے یہ نسیان سے ہے یعنی بھلا دینا۔ تو اب قرآن کریم کے حوالے سے ایسی آیات کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو بالکل قرآن کریم کی تلاوت ہی سے منسوخ کر دیا، منسوخ التلاوت ہو گئی، یا اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت کو تو باقی رکھا لیکن اس کا حکم اٹھا لیا، اس کی جگہ کوئی اور حکم آ گیا۔ اس قسم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک آیت جو آیت رجم کہلاتی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، ایسا شخص جو زنا کرے مرد ہو یا عورت ہو تو ان دونوں کو رجم کر دو، یعنی جب وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کا حکم ہے۔ یہ آیت تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ اسی طریقے سے جو متقدمین فقہا، متقدمین علماء اور مفسرین تھے تو وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں 500 ایسی آیات ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی ہیں قرآن کریم کی دوسری آیات سے، یعنی اس میں معمولی سا رد و بدل یا اضافہ ہوتا تو وہ حضرات اس کو منسوخ گردانتے تھے۔
جس آیت کا حکم تبدیل کر دیا جاتا اس کو منسوخ کہا جاتا ہے، اور جو اس کی جگہ نئی آیت یا نیا حکم اترتا اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے علماء تحقیق کرتے رہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 20 مقامات ذکر کیے، باقی جتنے بھی 500 کے قریب تھے اس میں سے بقایا کی انہوں نے تطبیق کی کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور یہ جو 20 آیات ہیں یہ منسوخ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو ان کی تحقیق یہ تھی کہ ان 20 میں سے بھی 15 مقامات ایسے ہیں کہ ان کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک صرف 5 آیات ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ وصیت کا حکم تھا مرنے والے کے لیے کہ مرنے سے پہلے اپنی وراثت کے حوالے سے وصیت کر جائے، تو سورہ نساء کی 11ویں نمبر آیت میراث کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وہ پہلا والا حکم نہیں رہا۔ دوسرا یہ کہ سورہ انفال کی آیت ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ پہلے حکم یہ تھا کہ 10 افراد بھی اگر مسلمانوں کے ہوں تو وہ 100 پہ بھاری، اور اگر 100 ہوں تو وہ 1000 کے لیے کافی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد والی آیت انفال کی 66 نمبر آیت میں اسی حکم کو، پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا گیا کہ نہیں، اب ایک مسلمان وہ 2 کافروں کے لیے کافی ہے، 100 مسلمان 200 کے لیے، اور 1000 مسلمان 2000 کے لیے کافی ہیں۔ اسی طریقے سے لا یحل لک النساء من بعد، یہ سورہ احزاب کی 52 نمبر آیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح کی حرمت کے حوالے سے آئی کہ اس کے بعد آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا کہ انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ کی 12 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یہ اس سے اگلی آیت یعنی 13 نمبر آیت کے ذریعے منسوخ کر دی گئی، اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر سورہ مزمل کی دوسری آیت کے جس کے اندر تہجد کا حکم تھا، تو اس کو سورہ مزمل کی آخری آیت کے ذریعے سے منسوخ کر دیا کہ فرض اب صرف اور صرف 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ مستحب ہیں۔ تو یہ وہ 5 مقامات ہیں جن کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ یہی 5 آیات منسوخ ہیں، ان کے علاوہ باقی کے اندر تطبیق ہو سکتی ہے، منسوخ نہیں۔ تو یہود اس پر مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، تو یہ کیسی وحی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر یہ کیسا ایک حکم ہے کہ پہلے ایک حکم دیا پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا حکم دیا؟ تو آیا پہلا غلط تھا یا دوسرا غلط ہے، یا پہلا صحیح تھا تو دوسرا کیا؟ آخر اس میں کیا وجہ کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے، اور حاکم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک حکم جس کو بہتر سمجھا، اس کو تمام حالات کا پورا علم ہے، اپنے علم کی بنیاد پر اس نے جو حکم جس وقت کے لیے مناسب سمجھا پہلے وہ حکم دیا، پھر بعد کے لیے دوسرا حکم دیا۔ اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام حاکم بھی کرتے ہیں، عام لوگ بھی کرتے ہیں، عام جو ہے نا وہ سربراہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے حکم میں غلطی کا امکان وہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے حکم میں کوئی سقم رہ گیا تھا، اس لیے اس کی جگہ دوسرا حکم دیا، لیکن اللہ جل جلالہ کا پہلا حکم بھی صحیح تھا، دوسرا بھی صحیح، اور آئندہ اگر آئے گا تو وہ بھی صحیح۔ یا اللہ رب العزت
ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، تو اس لیے تم لوگوں کا یہ طعنہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے علم کی بنیاد پر جس وقت کے لیے جو حکم بہتر سمجھتے ہیں تو وہ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ تو اگر تم لوگ اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اور ان پر نازل ہونے والی وحی کو نہیں مانو گے تو تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تمہاری مدد کر سکے اور حمایت کر سکے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آیت ہے، ام تريدون ان تصلوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے سوالات کیے قرآن کریم میں یسألونک کے عنوان سے، کہ لفظ سے، کئی جگہ پر یسألونک عن الیتامی، یسألونک ماذا ينفقون، اس طرح سے 12 مقامات ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے تو ان کے جوابات وحی کی صورت میں آئے۔ تو جس طرح یہود نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، اسی طریقے سے انہی منافقین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نہ نازل ہوتا بلکہ پوری کی پوری ایک کتاب نازل ہوتی تو پھر ہم اس پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس سے بڑی بڑی باتیں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ چکے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت خود کہے گا تب ہم مانیں گے، اللہ رب العزت ہمیں ہماری طرف اپنا پیغام رساں بھیجے گا اور وہ کہے کہ یہ میرا کلام ہے تب ہم مانیں گے۔ اور انہوں نے تو اس سے بھی بڑھ کے ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھیں گے، جب تک اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم یقین نہیں لائیں گے۔ تو اب مسلمانوں سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے، احترام سے اور ان کے جو مجلس ہے اس مجلس کے آداب کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کرتے تھے یا تو ازراہ تکبر کرتے تھے یا ازراہ مزاح کرتے تھے اور استہزاء کے لیے کرتے تھے یا خواہ مخواہ اعتراض کے لیے کرتے تھے، تو کیا تم لوگ بھی ایسا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ جل جلالہ ایک طریقے سے ایک مسلمانوں کو اس چیز سے روک رہے ہیں کہ خواہ مخواہ کے سوالات نہ کرو۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حج کا تذکرہ فرمایا کہ حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، تو ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم پھر اس حکم کو ادا نہ کر سکتے، تو اس لیے جب تک میں خود نہ بتاؤں کسی مسئلے کا حل یا کوئی حکم اس وقت تک سوالات نہ کرو، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بیجا سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد تو ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات اور پوچھنا یہ تو بہت یعنی ڈر کے مارے اور ہیبت کی وجہ سے بالکل چھوڑ دیا۔ ہم لوگ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ کوئی دیہات کا رہنے والا آئے اور وہ کوئی سوالات کرے، وہ کچھ پوچھے اور ہمیں مختلف علوم کے بارے میں یا مختلف احکامات کے بارے میں کچھ معلومات ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا ایک ادب بتایا گیا ہے کہ بے جا اور خواہ مخواہ کے سوالات اور بے تکے سوالات اور بار بار سوالات کرنا یہ ایک اچھی روش نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی یہودیوں کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا،
جس کسی کو یہودیوں کے شبہ ڈالنے سے شبہ پڑ گیا تو وہ شخص تو گیا، وہ تو کافر ہو گیا، راستے سے ہی ہٹ گیا۔ اس لیے احتیاط رکھو، اور یہود کے کہنے سے تم اپنے نبی کے پاس شبہ اور شکوک یہ نہ لے کر آؤ جیسے وہ اپنے نبی کے پاس لایا کرتے تھے، یعنی اس چیز میں ان کی پیروی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بہکا دیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ایمان کو ان کی باتوں میں آ کر کفر سے ہرگز نہ بدلو۔ جس نے ایسا کیا وہ صراط مستقیم سے بہک گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اس کے برابر۔ علم تعلم کیا تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تجھ کو نہیں معلوم، ان اللہ کہ اللہ ہی کے لیے، لہو اسی کے لیے، ملک السماوات والارض سلطنت ہے آسمان اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جیسا کہ سوال ہو چکے ہیں موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو کوئی کفر کو لے بدلے ایمان کے، فقد ضل تو وہ بہکا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، وما توفیقی الا باللہ۔